ایک جنگل میں دو طوطے رہتے تھے۔ ایک تھا مٹھو اور دوسرے کا نام تھا نیلو۔ وہ مل جل کر ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن ان میں سے مٹھو بہت چالاک اور ہٹا کٹا تھا، اور بیچارہ نیلو جیسا نام ویسا ہی سیدھا اور سادہ تھا۔ ایک دن مٹھو اور نیلو میں بحث ہو گئی۔ نیلو، میں تم سے زیادہ ہٹا کٹا ہوں، اس لیے میں تم سے طاقتور ہوں۔ نہیں مٹھو، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور زیادہ سمجھدار ہوں۔ دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہے۔ مٹھو کہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور نیلو کہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ بس یہ لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب دونوں اپنے درمیان میں مقابلہ رکھتے ہیں۔ جو بھی اپنی چونچ میں ایک تھیلی میں کچھ بھر کر جتنا زیادہ اوپر اڑے گا وہ اتنا طاقتور ہوگا۔ مٹھو بہت چالاک تھا۔ اس نے اپنے تھیلے میں روئی بھر لی اور نیلو کے تھیلے میں نمک بھر دیا، جس بات کا نیلو کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب دونوں نے اڑان بھرنی شروع کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹھو اوپر کی طرف چلا گیا اور بیچارہ نیلو وزن کی وجہ سے زیادہ دیر تک اوپر نہیں اڑ پایا۔ وہ نیچے نیچے ہی اڑتا رہا کیونکہ اس کی تھیلی میں زیادہ وزن تھا۔ تبھی اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ مٹھو بہت پریشان ہو گیا کیونکہ روئی بارش کے پانی کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا تھیلا بھی بھاری ہو گیا تھا۔ اسے اڑنے میں بہت پریشانی ہونے لگی، لیکن نیلو کو بارش اچھی لگنے لگی کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کا تھیلا اب ہلکا ہو گیا تھا، کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کے تھیلے میں رکھا نمک گھلنے لگا تھا۔ اب نیلو اوپر اڑنے لگا اور اس نے مقابلہ بھی جیت لیا۔ ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ایک جنگل میں ایک باز رہتا تھا۔ باز جنگل کا راجا تھا۔ اس کے دو محافظ تھے، کوا اور الو۔ باز کے دونوں محافظ روزانہ شکار کے لیے باز کی مدد کرتے۔ ایک دن جب یہ تینوں شکار کی تلاش کر رہے تھے تو ان کو جنگل میں ایک عجیب پرندہ نظر آیا۔ یہ کون سا پرندہ ہے؟ لیکن کسی کو بھی پرندے کے بارے پتہ نہیں تھا۔ تبھی الو نے کہا، ہمیں جنگل جا کر دوسرے پرندوں سے اس عجیب پرندے کا پتہ کرنا چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد طوطا ایک نئی خبر کے ساتھ لوٹتا ہے۔ طوطا اس پرندے کے بارے الو کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد الو سب سے کہتا ہے، راجا، یہ عجیب سا دکھنے والا پرندہ کوئی اور نہیں بلکہ مور ہے۔ یہ مور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر کھو گیا ہے اور اکیلا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مور کا گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے۔ سنو، مور ہمارے جنگل سے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس لیے کوئی بھی مور کو نہیں مارے گا۔ تمام پرندے مور کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مور ان کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ایک دن اچانک راجا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ شکار کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس وجہ سے دونوں محافظ بھی بھوکے رہنے لگ گئے۔ پھر ایک دن یہ دونوں مور کو کھانے کا مشورہ دینے لگے، لیکن راجا کہتا ہے، مور ہمارے جنگل کا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پھر الو اور کوے نے راجا کو ایک اور مشورہ دیا۔ کوا کہنے لگا، ٹھیک ہے راجا جی، ایک ایک پرندہ آپ کے پاس خود آئے گا، تو کیا آپ کھائیں گے؟ راجا راضی ہو گیا۔ پھر شام کو ایک ایک پرندہ راجا کے سامنے آیا،
लेकिन राजा ने मना कर दिया। ये देखकर मोर ने भी अपने आप को पेश किया। राजा तो मुझे भी खाने से मना कर देगा। जैसे ही मोर राजा के सामने पेश हुआ, राजा उसे खाने के लिए राज़ी हो गया और उसने मोर को मार दिया। अपने मुहाफ़िज़ों के साथ मोर के गोश्त का खूब मज़ा लिया। प्यारे दोस्तों, कभी भी दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर से जंगल के दूसरे जानवर और परिंदे बेहद मुतासर थे। इससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मोर किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाता था। अपने आप में ही मगन रहता उसने जंगल के एक कोने में अपना घर बनाया हुआ था, जहाँ दिन भर वो अकेला नाचता और खाता रहता। एक दिन जानवरों ने इसको हफ्तावार वन डिश की दावत दी। जो भी जानवर या परिंदा इससे बात करने की कोशिश करता तो वो बुरा सा मुंह बना लेता। आखिर सब समझ गए कि ये दोस्ती नहीं करना चाहता। मोर शाम को सैर करने के लिए निकलता था। एक दिन बादशाह ने तमाम जानवरों और परिंदों को दावत दी, तो मोर को भी मजबूरन दावत पर आना पड़ा, लेकिन उसने किसी से कोई बात नहीं की। एक दिन बिल्ली जंगल में खेल रही थी, तो उसे ख्याल आया कि काफ़ी दिन हो गए हैं, कभी मोर को शाम की सैर करते नहीं देखा। तो वो लोमड़ी के पास गई और कहने लगी, लोमड़ी जी, काफ़ी दिन हो गए हैं हमने मोर को नहीं देखा। बेशक मोर मगरूर और बदमजाज है, फिर भी हमारा फ़र्ज है कि हम जाकर मालूम करें कि उसको कोई परेशानी तो नहीं। तमाम जानवरों ने इसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर बिल्ली, लोमड़ी और गधा मिलकर मोर के घर गए, तो वह शदीद बीमार था। उसकी खूबसूरत पर मुरझाए हुए थे। बिल्ली ने मोर को बुलाया तो उसने आंखें खोलीं। इतने में तोता और कबूतर भी आ गए। लोमड़ी, जो थोड़ी बहुत डॉक्टरी जानती थी, उसने कहा, इसको मेरे घर ले आए, मैं इसे दवा तैयार करके दूंगी। लोमड़ी ने जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और मोर को पिलाई। कई दिन तक सब जानवरों ने बारी बारी मोर की तीमारदारी की। आस्ता आस्ता मोर ठीक हो गया। अब वो अपने रवैये पर बेहद शर्मिंदा था। उसने सबसे माफ़ी मांगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा मिलजुल कर रहने के कितने फ़ायदे हैं। गरूर करने वाले को ज़रूर सज़ा मिलती है। अब मोर सबका दोस्त बन गया और हर एक के काम आता था। एक दिन जंगल में मानो बिल्ली की सालगिरह थी, तो मोर ने सबको नाच कर दिखाया। सब बहुत खुश हुए और नारे लगाने लगे। जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, सबने देखा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।